خدا کی دین۔ ارے ہٹ ہو چھی تہ، ارے ہٹ ٹر۔ چیت کا مہینہ تھا، کڑاکے کی دھوپ تھی۔ رجو اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ سورج ٹھیک سر پر چمک رہا تھا اور اس کے ننگے بدن پر پسینے کے قطرے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر پر اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتا اور بیلوں کی دم اینٹھ کر، ٹٹکاری دے کر بیلوں کو ہانکتا جاتا۔ جب چہرے پر زیادہ پسینہ آ جاتا تو سر سے کپڑا کھول کر منہ پوچھتا، پھر سر پر باندھ لیتا۔ دوپہر ہو چکی تھی، اب اسے بھوک معلوم ہو رہی تھی۔ سویرے تھوڑا سا باسی بھات، کڑوا تیل، نمک اور پیاز کی ایک گانٹھ کھا کر وہ ہل چلانے آ گیا تھا۔ ہر روز اس کا کھانا اب تک پہنچ جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی۔ وہ ہل جوتتا جاتا تھا اور سوچتا جاتا تھا کہ کیا بات ہے، شاید اب تک بھات نہیں پکا، یا پکتے ہی بچوں نے کھانے کے لیے رونا دھونا شروع کر دیا اور انہیں کھلانے میں دیر ہو گئی۔ وہ اس قسم کی باتیں سوچتا اور تھوڑی تھوڑی دیر پر پلٹ کر گھر سے آنے والے راستے کی طرف دیکھتا جاتا تھا کہ شاید چمپا آ رہی ہو، مگر ہر بار اس کی نگاہ مایوس ہو کر پلٹ جاتی اور پھر وہیں ارے ہٹ ٹر۔ آخر اس نے سوچا خود گھر چلنا چاہیے، بھوک معلوم ہو رہی ہے، دھوپ بھی زیادہ ہے۔ کھا کر کچھ دیر آرام کر کے پھر دن ڈھلتے ہی کھیت میں ہل چلائے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے بیلوں کو ہل سے کھول دیا۔ ہل کو کھیت میں چھوڑ کر بیلوں کو ہانکتا ہوا گھر کی طرف چلا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بات کیا ہے۔ بہت سی باتیں دماغ میں آئیں اور نکلیں۔ اس کو یقین یہی تھا کہ کھانا اب تک نہیں پکا، پانچوں کو کھلانے میں دیر ہوئی۔ راستہ میں ایک برگد کا پیڑ تھا۔ پیڑ کے نیچے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ کچھ لڑکے کوڑی کھیل رہے تھے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور لڑکیاں گوٹی کھیل رہی تھیں۔ ان کے ڈھور میدان میں چر رہے تھے۔ رجو پیڑ کے نیچے آیا تو اس کو ٹھنڈک بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ دل چاہا کہ کچھ دیر بیٹھ جائے، لیکن وہ بیٹھ نہ سکا۔ دھوتی کے ایک کونے سے اس نے منہ پوچھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچنا شروع کیا، چمپا کیسی نیک عورت ہے، 10 سال بیاہ کو ہوئے، کبھی اس نے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہیں کی جو مجھ سے پوری نہ ہو سکتی ہو۔ وہ میری غریبی کو اچھی طرح جانتی اور سمجھتی ہے، اس لیے ہر طرح کی تکلیف اٹھاتی ہے، مگر زبان سے اف تک نہیں کرتی۔ بیاہ کے وقت اس نے کیا کیا نہ سوچا ہوگا۔ وہ یہ بھی سوچتی ہوگی کہ کبھی تو دن پھرے گا، آرام ملے گا، لیکن آرام نہ میرے نصیب میں ہے اور نہ اس کے۔ وہ کڑاکے کی دھوپ میں چلا جا رہا، پیٹ میں آتے کروٹیں بدل رہی ہیں، سارے بدن میں پسینہ چھوٹ رہا تھا اور پیاس بھی زور کی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کو بھوک اور پیاس سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ چمپا کیوں نہیں آئی۔ اس کو یہ بھی ڈر ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ پورا مہینہ ہے، زیادہ کام نہیں ہوتا۔ منیرن بیچاری کتنی مدد کر سکے گی؟ اس کی عمر ہی کیا ہے، 8 برس کی عمر بھی کام کرنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ تو غریب کی بیٹی ہے، ماں کسی طرح کام میں پھنسائے رہتی ہے۔ رجو چلا جا رہا تھا، اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا۔ دنیا بھر کی ساری باتوں میں سے اسے کسی کی فکر نہ تھی، صرف ایک خیال تھا، چمپا کیوں نہ آئی؟ اگر خود نہ آ سکی تو کھانا منیرن کے ہاتھوں بھیج دیتی۔ منیرن اتنا کام تو کسی طرح کر ہی لیتی، وہ تو برابر کھانا پانی لے آتی۔ معلوم ہوتا کہ کھانا پکا ہی نہیں۔ وہ تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو اس کا ایک بیل لپک کر دوسری طرف چلا۔ اس نے ڈانٹا لیکن وہ بڑھتا ہی گیا۔ اس کو بیل کی حرکت پر سخت غصہ آیا، لیکن بیل اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ رجو نے لپک کر بیل کو ایک ڈنڈا مارا، بیل اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ رجو اس کے پیچھے بھاگا، ڈانٹتا ہوا اور گالیاں بکتا، لیکن بیل بھاگتا ہی گیا، نہیں مڑا۔
اس نے پلٹ کر دوسرے بیل کو دیکھا، وہ سر جھکائے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا، لیکن پھر جو اس نے پلٹ کر بھاگنے والے بیل کو دیکھا تو دور جا چکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا، بیل بھی تیزی سے بھاگا، آگے آگے بیل تھا اور پیچھے پیچھے رجو، دونوں بھاگتے جا رہے تھے۔ رجو کی پیاس بڑھتی گئی لیکن بیل کا پیچھا اس نے نہ چھوڑا۔ آخر بیل نے چکر کاٹ کر گھر کا رخ کیا لیکن تیزی سے چل رہا تھا۔ رجو کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی، اس کا حلق سوکھ رہا تھا، حلق کے اندر کانٹے جیسے چبھ رہے تھے، مگر وہ غصہ میں کڑتا ہوا تیزی سے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خون کھول رہا تھا اور وہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ گھر جا کر بیل کو باندھ کر خوب مارے گا۔ دور سے اس کو اپنی بیٹی منیرن کھیت کی طرف جاتی دکھائی پڑی۔ اس نے اس کو پکارنا چاہا لیکن آواز حلق سے نہ نکلی۔ وہ آگے بڑھتا گیا، اس کی نظر منیرن پر تھی۔ منیرن کو خالی ہاتھ دیکھ کر اس کو اور پریشانی ہوئی۔ کیا بات ہے جو منیرن کھیت پر جا رہی ہے مگر خالی ہاتھ؟ اس نے پھر اسے پکارنا چاہا۔ حلق میں کانٹوں کی طرح چبھن پیدا ہوئی اور ایک بار یک آواز بے معنی طور پر نکل کر رہ گئی۔ رجو کو حد درجہ تکلیف ہوئی۔ اس نے دیکھا منیرن ایک مینڈ پر کھڑی گھر کے چاروں طرف آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن رجو اس سے کافی دور تھا، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ رجو کی پیاس نے پھر زور کیا۔ اس نے سوچا منیرن تو واپس چلی ہی آئے گی، گھر ہی کی طرف چلو۔ وہ گھر کی طرف چلتا گیا۔ راستے میں ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے 5-6 آدمی بیٹھے پچیسی کھیل رہے تھے۔ ان سب نے رجو کو بیل کے پیچھے بدحواس بھاگتے دیکھا تھا۔ رجو کے پاس آتے ہی ایک بولا، ارے بھیا، سالے نے بڑا ہلکان کیا تم کو۔ رجو نے اس کو بالکل گونگے کی طرح دیکھا، ایک لفظ نہ بول سکا۔ بھوک اور اس سے زیادہ پیاس سے وہ بدحواس ہو رہا تھا، اور سب سے زیادہ چمپا کی فکر تھی کیوں نہ گئی، اور منیرن گئی تو خالی ہاتھ، اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرے نے کہا، بہت ہلکان ہو گیا ہے، دیکھو نا اس کا منہ۔ رجو نے چاہا پوچھ لے کہ دوسرا بیل گھر کی طرف گیا یا نہیں، لیکن وہ بول نہ سکا، صرف پلٹ کر اس نے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ تیسرے نے اس کو کچھ اور ہی سمجھا کہ رجو پوچھنے سے غصہ ہو گیا اور اس لیے پلٹ کر گھورتا گیا۔ اس نے کہا، ارے بھائی، بیکار ہی پوچھتے ہو، وہ تو ہے بالکل سوکھی کھٹائی۔ ایک دوسرے نے کہا، نہیں جمن یار، بات ایسی نہیں ہے، بڑی ہلکائی ہوئی ہے بیچارے کو، اسی لیے کچھ نہ بولا۔ لیکن اس نے کہا، رامو بھیا، تم جانتے ہی نہیں ہو، رجو میں ہی تو خرابی ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کو اتنا بھی خیال نہیں کہ 7 بیٹی اور 1 بیٹا بیاہنا ہے، اس چال سے تو برادری نہ نبھے گی۔ رامو بولا، نہیں یار، ایسی بات نہ کہہ، رجو نیک آدمی ہے، اپنے بال بچوں میں لپٹا رہتا ہے، اسی لیے ادھر ادھر وقت خراب نہیں کرتا، اتنے بچے ہیں اور دیکھنے والی اکیلی جورو، اگر وہ دیکھ بھال نہ کرے تو کھانا دانا کون کرے؟